ایک ایسی کھلی حقیقت ہے موت کہ آج تک نہ کسی نے انکار کیا ہے اور نہ آج تک کوئی موت سے بچ سکا ہے. ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی، تمام طرح کے آلات و اسباب پھیکے پڑ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت موجود آ جاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب اللہ کی طرف سے وقت موعود آ پہنچتا ہے تو اس کو کوئی ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کر سکتا. ایک ایسی کھلی حقیقت ہے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو موت کا تذکرہ، موت کی باتیں، موت کی یادیں ان کے لیے قابل نفرت ہوتی ہیں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، مرنے سے، آخرت سے، قبر سے ان کو نہ کوئی دلچسپی ہے نہ لگاؤ ہے، بلکہ ایک طرح کی وحشت اور نفرت ہے. یہ طبقہ ایمان والوں میں بھی ہے جو دنیا کی عیش و عشرت، موج و مستی میں اس طرح مگن ہیں کہ دنیا کی فنائیت کا تذکرہ اور دنیا کے ختم ہو جانے کا، دولت کے لٹ اور مٹ جانے کا تذکرہ ان کے لیے باعث نفرت ہوتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے نفرت تو نہیں ہوتا، بہرحال بھی قبول نہیں کرتا. ایک تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے لیے موت بہت محبوب چیز ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے. کیوں؟ اس موت کے پیچھے جو پوشیدہ ہے وہ اس کی نظروں میں ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظروں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی حبیب. موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے. بندہ جب اللہ کی دوستی کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کی محبت کو جب دنیا میں اپنے دلوں میں جماتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، تو ایسے بندوں کے دل میں موت کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی ملاقات کی چاہت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے. کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ، بہت صاف صاف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، عمل صالح کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کی زندگی فسق و فجور سے دور ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو جب فرشتہ اس کی روح نکالنے آتا ہے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جب اس مومن اور نیک اور صالح بندے کو نظر آتا ہے، اس کی خوشی، اس کے چہروں کی بشاشت، اس کے دل کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. جب اس کی نظر فرشتوں پر پڑتی ہے، فرشتے خوشبو میں معطر ہوتے ہیں، فرشتوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور بڑے پیارے انداز میں، بہت محبت بھرے انداز میں، بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں بس اب آپ کو چلنا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، میں آپ کا میزبان بن کر آیا ہوں،
جنت منتظر ہے، وہاں کے حور و غلمان منتظر ہے۔ بندہ مومن جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بتایا نہیں جا سکتا، اس کے اندر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے اے بندے، تو اس زمین میں چلنے والوں میں سب سے بہتر ہے میرے نزدیک، تو بڑا پیارا بندہ ہے، تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، چل اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا میں سلوک کرتا ہوں۔ بہت پیارا ہے میرے بھائیوں، فرشتوں کی خوشبو، فرشتوں کا چہرہ، فرشتوں کے چہرے کی تمتماہٹ اور جنت کی خوشخبریاں جب فرشتے سنا رہے ہو، تصور تو کیجئے اس دل پر خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت میسر فرمائے۔ فرشتہ بڑی آسانی کے ساتھ روح نکالتا ہے اور فرشتے فخر کے ساتھ خوشبوؤں میں سجا کر اس روح کو بڑی محبت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہ بندہ مومن بزبان حال کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اس ناپاک دنیا سے جلد مجھے اپنے منزل پر پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب میت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جلدی کرو۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا راز ہے اس میں؟ حکمت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ مومن ہے، بندہ صالح ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو اس کو یہ مردار دنیا ایک لمحہ کے لیے بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے مجھے جلدی اپنی منزل تک پہنچاؤ، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی لذتیں اور جنت کی ساری چیزیں اس کے نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ کہتا ہے مجھے جلدی بھگاؤ، کیوں رک کر کے لگتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم انتظار میں فلاں آ جائے فلاں آ جائے فلاں آ جائے، اس کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو آخرت کی نعمتیں اس کے لیے منتظر ہوتی ہیں۔ اللہ کا اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلدی اس کو اس کے منزل تک پہنچاؤ۔ اس کے برخلاف ایسا شخص جس نے اپنی زندگیاں سیاہ کی، جس نے اپنی زندگیاں خدا اور رسول کے حکم کے خلاف گزاری، جس نے نمازوں کو ترک کیا، جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جو گناہوں میں لت پت ہو کر نہ اس نے کان کی حفاظت کی، نہ نگاہوں کی حفاظت کی، نہ زبان کی حفاظت کی، دوسروں پر ظلم کیا، سود، رشوت، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کی، جب ایسے نافرمان اور ایسے گنہگار شخص کے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتے کی ایسا فرشتہ اور ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص پریشان حال ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر پیشاب نکل جاتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ فرشتے اس طرح ظاہر ہوتے ہیں، اس طرح سامنے آتے ہیں اور اس طرح ڈراؤنے اور غضبناک چہرے میں اور دھمکیاں دیتے ہوئے، اے بدبخت، اس زمین پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بدتر تو تھا، سب سے ذلیل تو تھا، سب سے کمینہ تو ہے، چل آپ دیکھنا تمہارے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ ایسا شخص چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، انسان و جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب کو اس کی آواز پہنچتی ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے وہ؟ بہت شدت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ ایسے بندوں کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے اسے پھینکتے ہوئے، پیر مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، اور فرشتوں کی اس طرح کی حیت کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کو دیکھ کر مرنے والے شخص کی حالت تباہ ہو جاتی ہے،
اور عذاب کے احوال اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھی اس کے مقام تک پہنچا دو، اس کے منزل تک پہنچا دو۔ یہ وہ شخص ہے جو عذاب الہی کا مورد ہے، یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ ایسے شخص کو جو عذاب کا مورد ہو، عذاب کا مستحق ہو، کیوں اپنے گھر میں روک کر رکھا؟ جلدی بھگاؤ۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی بشارت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں میں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے ہمارے نظروں کے سامنے آئے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ ڈالنا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ میرے دوستوں موت تو ایک یقینی شے ہے جس سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا ہنر مند، خزانوں کا مالک نہیں بچ سکا۔ جس کے خزانے کی تعریف قرآن نے کی، اللہ فرماتا ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ یہ قارون کیسا تھا، کتنے خزانے تھے، خزانے کی چابیاں اتنی تھی جس کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر یہ بھی بات ہوتی کہ دولت کی وجہ سے، خزانوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ثروت کی وجہ سے اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو قارون بچ گیا ہوتا، حکومت کی وجہ سے کوئی بچ سکتا ہوتا، فرعون بچا ہوتا جو خود کو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، میں خدا ہوں۔ وزارت کی وجہ سے کوئی بچنا ہوتا، حامان بچا ہوتا۔ لیکن ان سبوں کو موت نے پچھاڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ ان لوگوں نے پیغمبر کا کہا نہیں مانا، یہ سب کے سب ذلیل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ عالم کو، نہ فاضل کو، نہ جاہل کو، نہ مولوی کو، نہ کاشتکار کو، نہ تاجر کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ صلحاء کو، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے اندر کہ جب دنیا کے سب لوگ مر جائیں گے، تمام مخلوقات کو موت دے دی جائے گی، موت کا فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ساری مخلوقات ختم ہو گئی، اب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل ہیں، میں ہوں، اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل کو کہو مر جائے، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ عرش والے فرشتے کہیں گے اللہ ان پر بھی موت آئے گی؟ اللہ فرمائیں گے ان پر نہیں، تم پر بھی موت آئے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی مر جائیں گے۔ میکائیل پھر اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام اب کون بچا؟ اللہ کو سب معلوم ہوگا۔ حضرت عزرائیل فرمائیں گے کہ اب اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، کبھی فنا نہیں، جس کو ختم ہونا نہیں، اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے بس تو بھی ختم ہو جا، اسرائیل بھی ختم، کوئی نہیں بچے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جان ہے اس کو مرنا ہے، جو آ گیا اس کو فنا ہونا ہے، باقی رہنا نہیں ہے۔ باقی رہنے والی ذات وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کو اللہ نے ایک ایسی حقیقت بنایا ہے کہ اس موت کو
اپنے بعد جو سب سے معزز ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ نے موت کو اپنے حبیب پر بھی طاری کیا ہے۔ جب موت اتنی حقیقی چیز ہے اور اس قدر یقینی چیز ہے، اس سے ہماری اور آپ کی غفلت بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں سے موت کا تصور ختم ہو گیا، وہ یقین، وہ دھیان اور وہ تصور کہ ہمیں بھی موت آنا ہے، ہمارا دل تو فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً کا مانند ہے کہ قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ دل ایسا سخت بن چکا ہے، ہم ڈرتے نہیں، ہم خوف نہیں کھاتے، ہم بڑے نڈر ہو چکے، عجیب و غریب ہمارے دل کی کیفیت ہو چکی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لیکن ہمارا عجیب و غریب حال ہے، ہم تو بالکل بعینی ہی اسی شخص کی طرح ہیں کہ ایک حکایت لکھا ہے کہ ایک پانی جہاز والے سے کسی شخص نے پوچھا کہ بھائی تمہارے باپ کی موت کہاں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ اسی پانی جہاز میں آئی تھی، دریا کے اندر۔ اس نے کہا میرے باپ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میرا دادا بھی یہی مرا، دادا کا دادا بھی یہی مرا، اس کا دادا بھی یہی مرا۔ اس نے پورے خاندان کی فہرست سنائی کہ تقریباً سب کی موت اسی دریا میں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم کو دریا سے پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، سب لوگ دریا میں مر گئے پھر بھی نہیں ڈرتے۔ تو وہ شخص بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے پوچھا تمہارا باپ کہاں مرا؟ گھر میں۔ دادا گھر میں، پردادا گھر میں۔ گھر میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں گھر سے ڈر نہیں لگتا؟ گھر چھوڑو، تمہیں گھر سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ بھائی گھر اور دریا جہاں موت آنا ہے بلا شبہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے، جن مردوں کو ہم دفن کرتے ہیں، جن کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی نظروں کے سامنے مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا ہماری روحانی کیفیت ہو گئی کہ دل پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا؟ کیسا دل ہمارا سخت ہے، ذرا ہم اپنے دل کا جائزہ تو لیں۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، کسی کے بارے میں اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا، کوئی پانی گرم کر رہا ہے، کوئی کھاٹ اتار رہا ہے، کوئی اس کی کفن کی تیاری میں ہے، کوئی اس کی قبر کو کھود رہا ہے، پھر ہم جنازے کی تیاری میں ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، لکڑیاں لگاتے ہیں، چٹائیاں لگاتے ہیں، مٹیاں ڈالتے ہیں۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل یہی شخص ہمارے ساتھ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، رہتا بھی تھا، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا صاحب ثروت، دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں تھی، لیکن آج من و مٹی کے اندر سما چکا ہے۔ کیا کل ہمارا بھی یہی حشر نہیں ہونا ہے؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قبرستان کا منظر عجیب و غریب، ہمارے اور آپ کے چہرے پر ذرا سی اداسی نہیں ہوتی، یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موت کو یاد کرو، دنیا کی لذتیں ختم ہوں گی۔ ہم دوسروں کی موت سے عبرت نہیں پکڑتے، سبق نہیں سیکھتے، اور اپنے دل کو متوجہ کر کے نہیں کہتے کہ اے شخص یہ گھر تیرا گھر نہیں ہے، یہ فلیٹ تیرا فلیٹ نہیں ہے، یہ دنیا تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بیوی بچے سب کے سب تمہیں جدا کر دیں گے۔ موت روزانہ ہمیں یاد کرتی ہے، اگرچہ ہم نے موت کو بھلا رکھا ہے۔ موت کہتی ہے اے لوگو، میں وہی ہوں کہ جو تم کو تمہاری بیویوں سے جدا کرنے والی ہوں، میں وہی ہوں تمہارے بچوں سے جدا کرنے والی ہوں، میں وہی ہوں کہ تمہارے باپ دادوں سے جدا کرنے والی ہوں، میں وہی ہوں کہ تمہارے فلیٹ سے، تمہارے گھروں سے جدا کرنے والی ہوں، میں وہی ہوں کہ تمہاری دولتوں سے اور دنیا کے ناز و نعمت سے جدا کرنے والی ہوں۔ موت نے ہمیں نہیں بلایا ہے، اگرچہ ہم موت کو بھول گئے۔
موت ہمیں ہر وقت آواز دے رہی ہے، ہر وقت متنبہ کر رہی ہے، اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، بس اللہ کا وقت، اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آئے گا، چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جہاں موت آنی مقدر ہے، اسباب ایسے بنتے ہیں کہ بندہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملنے آئے سلیمان علیہ السلام سے، تو اس وزیر کو بار بار گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اس وزیر کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ شخص مجھے کیوں دیکھتا ہے بار بار۔ اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، بار بار وہ گھور گھور کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال پھر وہ صاحب چلے گئے۔ چند ہی لمحہ کے بعد اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک سخت ضرورت درپیش ہے، اللہ نے آپ کو ہواؤں پر حکومت دی ہے، آپ ہوا کو حکم کریں، وہ ہوا مجھے فلاں جنگل کے فلاں جگہ پر پہنچا دے، وہاں میری ایک ضرورت ہے۔ ہواؤں کے لیے کیا مشکل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا، ہوا اس کے لیے گھوڑے کی شکل اختیار کی، اس پر سوار ہوا، منٹوں میں وہاں پہنچ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، السلام علیکم، تشریف لے چلے، وہ نکالی۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ اس کی روح نکالنی ہے، بس 2 سے 3 منٹ باقی ہے، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جنگل کے فلاں مقام پر روح نکالنی ہے، لیکن یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اس لیے گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، یہ کیسے وہاں جائے گا کہ میں اس کی روح نکالوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ وہاں اس کا مرنا مقدر کیا تھا، اس کے جانے کی شکل پیدا فرمائی، وہاں پہنچا اور فرشتے نے فوراً اس کی روح نکال لی، جس کو قرآن نے کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بند قلعے میں بھی رہو، اللہ کا فرشتہ وہاں بھی آ کر تمہاری روح نکال دے گا۔ اگر موت مقدر ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے یہی تو کہا تھا، قل لو کنتم، کہ اگر تم لوگ یہاں ہوتے اور ہماری بات پر عمل کیے ہوتے تو تم قتل نہیں کیے جاتے، شہید نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں رہو، موت اگر مقدر ہے تو تمہیں تمہاری تقدیر وہاں تک پہنچا دے گی۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ موت کا آنا یقینی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، ہمیں معلوم نہیں، اس کے باوجود اس قدر غفلت۔ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو عجیب و غریب آدمی ہیں کہ بس اچانک کسی کے یہاں پہنچ جاتے، کوئی کھا رہا ہے اس کی روح نکال لیا، کوئی سو رہا ہے روح نکال لیا، کوئی کچھ اور روح نکال لی، پہلے سے وارننگ تو دینا چاہیے تاکہ آدمی اپنا کچھ انتظام کر لے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میری وارننگ تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، تمہاری عمروں کا ڈھلنا یہ وارننگ ہے، تمہارے سر کے بال کا سفید ہو جانا یہ وارننگ ہے، تمہارا بیمار ہونا یہ وارننگ ہے، تمہارا مریض ہونا یہ وارننگ ہے، تمہارے گھر میں پوتے اور نوازوں کا پیدا ہونا یہ وارننگ ہے، جگہ چھوڑو، اب تمہارے لیے نہیں ہے گنجائش۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے خطبات میں کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کی روح کو پیدا کر کے ملائکہ پر پیش کیا، تو حضرات ملائکہ نے یہ کہا اللہ اتنی لوگ دنیا میں کیسے سمائیں گے؟ تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک کو موت دیتے رہیں گے، ایک آئے گا، دوسرا جائے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا جائے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا جائے گا، ایک پوری گئی، دوسری آئی، دوسری کے بعد تیسری آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ جب دنیا میں جا کے ان کو مرنا ہوگا اور یہ بات ان کو معلوم ہوگی کہ ہمیں مرنا ہے، تو پھر یہ دنیا میں اطمینان سے کیسے رہیں گے؟ کیسے گھر بنائیں گے؟ کیسے شادیاں کریں گے؟ کیسے توالد و تناسل کا سلسلہ چلے گا؟ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان میں امیدیں پیدا کر دیں گے، اور ان کے اندر امید، حرص، طمع، چاہت، طلب، دنیا کی زیب و زینت ان کو اس طرح گھیرے میں لے گی کہ یہ زیادہ موت کو یاد بھی نہیں کریں گے، اور یہ ان کے لیے بہت خسارے کا باعث ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حقیقی بات ہے اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اگر دنیا کے اندر سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے اور موت کا سلسلہ نہ ہوتا تو زمین پر چونٹی کے چلنے کی جگہ نہ ہوتی، اور نظام دنیا بھی خلط ملت ہو جاتا۔ آج سے 100 سال پرانا آدمی آج کے شخص کو نہیں سمجھا سکتا، اس کے مزاج کو نہیں پرکھ سکتا۔ جب بڑے ہوتے تو چھوٹے بڑے کب بنتے؟ اللہ کی عجیب و غریب بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمالات کا اظہار کیسے ہوتا، عمر فاروق کے شجاعت و بہادری کا اظہار کیسے ہوتا، عثمان غنی، علی مرتضی اور 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کمالات کیسے کھلتے، صحابہ زندہ ہوتے، تابعین کے کمالات کیسے سامنے آتے، تابعین ہوتے، تبع تابعین کے کمالات کیسے سامنے آتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگلوں کو اٹھاتا ہے، اگلوں کو بلاتا ہے، بعد والوں کو بھیجتا ہے تاکہ نظام دنیا چلتا رہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر ہمارے لیے جنتوں کا باغ بن جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم چاہیں تو اپنی قبر کو جنت بنا لے۔ جب جنتی بندہ، نیک بندہ قبر میں ڈالا جاتا ہے، لوگ مٹی دے کر واپس ہوتے ہیں، قبر اس کے لیے تا حد نکاح وسیع کر دی جاتی ہے۔ جنت کے بستر لگ جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، فرشتہ کہتا ہے نام کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، کوئی نہیں جگائے گا، قیامت کے دن جگوگے۔ اس کے برخلاف وہ بندہ جو اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جہنم کے آگ کے بستر کر دیے جاتے ہیں، اس کی قبریں یوں مل جاتی ہے، اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، فرشتے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، ازدہے مسلط ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، جو اتنی یقینی چیز ہے اس سے اس قدر غفلت بالکل نامناسب ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگے، اللہ ہمیں قبر کو اور جنت کو بنانے کی توفیق عطا فرما، قبر کو راحت کی چیز بنانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی پہلی منزل جو قبر ہے اس کے عذاب سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی وقت مقررہ پر اولیاء کاملین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما کر اچھی موت دے کر خوش ہو کر اللہ اپنے حضور میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔